ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 26واں پارہ سورۃ الحجرات رکوع نمبر 1 اور آیت نمبر 6 تلاوت کی گئی ہے. ہمارے معاشرے کی آج بہت سی برائیاں، لڑائی جھگڑے، وہ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے. اور یہ معاشرے کی اصلاح کے اعتبار سے آج 5واں اصول ہم پڑھیں گے. وہ کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، جب تمہارے پاس آئے کوئی فاسق آدمی بنبأ خبر لے کر، فتبینوا، فرمایا اس کی پہلے تصدیق کر لو، اس کے بارے میں پہلے پوچھ لو. کس سے؟ دائیں بائیں سے. اور ڈائریکٹ ان سے رابطہ ہو، رشتہ دار ہو، تعلق ہو تو ڈائریکٹ بھی پوچھ لینا چاہیے کہ بھئی آپ کے بارے میں یہ خبر ہمارے پاس آئی ہے. اس آدمی کا نام لینے کی بولو ضرورت، ہاں اس کو بھی تو بچانا ہے. اس کا ڈائریکٹ نام لیں گے تو ظاہری بات ہے یہ بھی ایک لڑائی ہے. ہاں جب تمہیں پتہ چل جائے کس نے جھوٹ بولا ہے تو اس کو اپنے طور پر آپ سزا دے سکتے ہیں، تو ضرور سزا بھی دینی چاہیے تاکہ وہ سے کیا جائے، باز آئے. لیکن ہم عمر بڑا ہے، اتنی انسان میں سخت پاور نہیں ہے. اگر وہ بھی کسی قوم قبیلے کا رشتہ دار میں گھر میں فرد ہے تو لہذا پیار محبت سے سمجھا دینا چاہیے، دوسروں کو اس کے بارے میں آگاہ کر دینا چاہیے. ہاں جی، تاکہ آئندہ اس بات سے کیا ہو جائے، بولو بھائی، معاشرہ لڑائی جھگڑے سے کیا ہو جائے، بچ جائے. اور فرمایا اگر تم نے تحقیق نہ کی تو ظاہری بات اس کا وبال بھی تو ہے نا. وہ اللہ نے ذکر فرمایا کہ ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہ کہیں اس کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ تم تکلیف پہنچا بیٹھو ایسے لوگوں کو تمہاری غلطی ہو وہ بے گناہ مارے جائیں. اب میں اور آپ اپنے معاشرے میں نگاہ ڈالیں تو ہمارے ہاں ایک تو فسق عام ہے. دوسری بات، اب تحقیق کے بارے میں کوئی سوچتا ہی نہیں، بس کان میں بات پڑی اور ہلا گلا شروع ہو گیا. ہاں جی. اور دوسری طرف سے بھی ان بیچاروں کو خبر نہیں ہوتی پتنی ہم نے کیا کہا ہے، لیکن کیونکہ ان کا انداز ایسا ہوتا ہے وہ بھی پیلی بات بھول کر وہ بھی نہیں میں شروع ہو جاتی. تو قرآن اس چیز سے سختی سے ہمیں منع کرتا ہے، کیونکہ ہم ایمان والے ہیں الحمدللہ، قرآن کو مانتے ہیں. تو قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ میرے اس اصول پر عمل کرو. تو اب ذرا آپ اپنی نگاہ ڈالیں کہ ہماری کتنی لڑائی جھگڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بعد میں انسان بیٹھ کے سوچے تو وہ بالکل شرمندگی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتے. اور بات تھانے بھی پہنچ جاتی، وہاں جا کر صلح بھی کر لیتے ہیں، معذرتیں بھی کر لیتے ہیں، جپیاں بھی ڈال لیتے ہیں. اور اگر وہی انسان یہاں بیٹھ کر اس کو سلجھا دے تو کتنی چیزوں سے انسان کیا ہو جاتا ہے، بولو، بچ جاتا ہے. وہاں والوں کو بڑا مان لیتا ہے، قوم قبیلے میں رشتہ داروں میں محلے میں کوئی بڑا تو اس کو بڑا نہیں مانتا، اس کو کہتے ہیں تو سائڈ دے ہو جا، تیرا معاملہ نہیں، یہ ہمارا معاملہ ہے، ہم نپٹ لیں گے. وہاں جا کر تو نہیں نپٹتی.
وہاں تو کوئی بھی نہیں کہتا آپ سائڈ پہ ہو جاؤ، کہتا بولو بھائی، وہاں تو کہتے ہیں سر جو تہاڈا حکم ہے، ہاں جی، تو وہاں تو بات کرنے کا انداز بھی کرتا ہے سر مجھے تھوڑا سا بولنے کا موقع ملے گا. تو یہ محلے کے کسی بزرگ آدمی کو آپ کیا دیں کہ حضرت مجھے تھوڑا سا بات کرنے کا موقع ملے، آپ کی عزت بھی بڑھ جائے گی، اس محلے میں اس بزرگ کا وقار بھی کیا ہو جائے گا، بولو بھائی. لیکن سیدھا کہ تو سائڈ دے ہو جا، الٹا اس بیچارے کو غصے میں کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ خیر خواہ ہوتا ہوگا. اور دوسرا ہمارے معاشرے میں بہت بڑا مسئلہ ہے، بچہ روتا ہوا گھر آئے کہ مجھے فلاں نے مارا ہے، بس ہو دیا سیتا سی، اس کے ماں باپ قوم قبیلہ سب کو گالی دینا شروع ہو جاتی، نہیں چھٹا گیا سی. غلط بات ہے. اس بارے میں ہمارا اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ ایک آدمی اپنی آنکھ نکلی ہوئی ہتھیلی پہ رکھ کے تمہارے سامنے آئے کہ فلاں نے میری آنکھ کیا کر دی ہے، اب دیکھو تمہارے سامنے نظر بھی آ رہی تمہیں کہ اس کی ہتھیلی پہ پڑی ہے، ادھر سے نکل گئی ہے. فرمایا پھر بھی تحقیق کے بغیر کوئی بات نہ کرو، ہو سکتا ہے یہ دو نکال کے آیا ہو. سمجھ آ گئی یہ بات؟ پہلے کیا کر لو. تو بتاؤ ہمارے معاشرے میں ہے؟ نہیں. بس اللہ گلا، پھر وہ گھر سے محلے میں گلی میں قوم برادری، ہاں جی، پھر نعرہ برادری کا لگتا ہے فلانے فلانے مار گئے، ہاں جی، بات پھر جس نے سنا وہی شروع، ہاں جی. تو یہ قوم کی، برادریوں کی، محلوں کی لڑائی اسلام میں جائز نہیں، گھروں کی دوسروں سے لڑائی اسلام میں جائز نہیں. بہت سے لوگ مانتے بھی ہیں ساڈا اینٹ ہی ہے، لیکن پھر کہتے ہیں اگر پتر ہے تو بھائی بیٹا ہے، اب اس کی اصلاح کرو، اور اگر وہ ایسا ہی ہے تو اس کو مار کھانے دو، ویسے کام نہ کرے. پش بنائی کریں گے تو آہستہ آہستہ وہ کیا بنتا ہے، ناسور بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے بولو؟ ناسور. ناسور جانتے ہیں نا، پھوڑے کو کہتے ہیں جو انسان کے وجود کو تباہ کر دیتا ہے. تو ناسور بن جاتا ہے گھر والوں کے لیے بھی، محلے والوں کے لیے اور معاشرے والوں کے لیے. اور پھر وہی جب باپ کا کردار بگتا ہے اس وقت باپ کہتا ہے اس کو تو پولیس والے پھاڑ کے لائے جاتے، جان چھوٹے، ہیں جی. اب جملے یہ ہم بولتے ہیں. تو یہ معاشری طور پر وہ بیماریاں ہیں کہ جن کو ہم خود پروان چڑھاتے ہیں. اس لیے اسلام میں قومیت کے نام پر لڑنا قطعاً جائز نہیں. بولو قطعاً جائز. لسانیت کے نام پر، زبان کے نام پر، ہمارے ملک میں بہت سی لڑائیاں یہ زبان کے نام پر تو ہو رہی ہیں جی، بڑی بڑی لڑائی ہیں، ایک دوسرے والے کو برداشت نہیں کرتے. ہمارے ہاں دیکھو یہ پختون حضرات جو ہوتے ہیں، حالانکہ ہمارے مسلمان بھائی ہمارے ملک کے رہنے والے، لیکن ہمارے بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اندر اپنے ملک سے جا رہے تھے کدھر آئے، بھائی انہی کا ملک ہے. اب کوئٹہ سے کوئی یہاں آیا تو کوئٹہ کس کا شہر ہے بولو بھائی، تو پھر وہ پاکستان سے کوئی باہر ہے. اگر ایک مثال طور پہ کوئی افغانستان سے بھی جائز طریقے سے آیا ہوا ہے، صحیح آدمی ہے، تو اس کو یہ کہنا اپنے ملک چلے یا بھائی کیوں، وہ بھی ہمارا مسلمان بھائی ہے، ہم ویزے لے کر باہر ملکوں میں نہیں جاتے. بولو بھائی اگر وہاں سے کہے تو ادھر کدھر آگا چل واپس، نہیں. یہ ایسے جملے، یہ لسان، یہ غلط ہے. پھر ایک کی غلطی پورے پہ ڈال دیتے، ہاں جی پورے پنجابیوں نے یوں کر دیا. بھائی ایک نے شرارت کی سارا پنجابی شرارتی ہے، یہ کیا بات ہے، فلانوں نے یوں کر دیا. تو یہ لسانیت کے جملے ٹھیک نہیں ہیں، اسے اسلام منع کرتا ہے. اب انگریز ہی سے کوئی یہ غلط ہے تو یوں کہنا یہ انگریز ایسے ہیں، غلط بات ہے. ایک کافر نے غلط کام کیا، یہ کہنا سارے کافر ایسے نہیں. دیانتداری کے ساتھ جو جس چیز کا معاملہ اس کو اسی خانے میں رکھ کے پھر اس کے مطابق چلیں گے تو آپ جانتے ہیں یہ بات جلدی سلجھ جاتی ہے، لمبی نہیں ہوتی. اب ایک کی وجہ سے ساروں کو نشانے پہ لائیں گے تو پھر بات دور چلی جائے گی. اب یہاں ایک واقعہ ہے، یہ آیت مبارکہ کا شان نزول، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی صورت، کوئی آیت، کوئی نہ کوئی وجہ بنتی تھی تو اللہ تعالیٰ پھر اس ضمن میں اتار کر آنے والوں کے لیے اصول بیان فرما دیتے. اب ایک
ایک شخص تھا جس کا نام تھا ولید بن عقبہ. اس کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ مستلق کی طرف بھیجا زکوٰۃ وصول کرنے کی. وہاں سے کیا کرو بھائی؟ زکوٰۃ کے بارے میں یہ معاملہ ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلے جس علاقے سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی وہاں کے مستحقین کا پہلے حق ہے، اور اسلام کا انتہائی عام ترین اصول ہے. اگر وہاں کوئی مستحق نہ ہو تو پھر اس سے باہر آپ آگے جا سکتے ہیں، ورنہ سب سے پہلے ان کا حق ہے. جس رشتہ داروں میں سب سے پہلے کس کا حق ہے؟ بولو بھائی، رشتہ دار کا ہے نا. یہ بات کہ اگر ایک رشتہ دار زکوٰۃ نکالتا ہے اور اس آدمی کی خود بہن بیوہ ہے تو کیا اس کے لیے صحیح ہے کہ دوسروں کو جا کر دے؟ تو پھر یہ بھی دائرہ رشتہ داری سے پھر باہر جائے گا، محلے داری سے دوسرے محلے میں جائے گا، شہر سے دوسرے میں جائے گا، پہلے اندر. لیکن ہمارا اس میں الٹا. یاد رکھنا، آپ اس مسجد کے نمازی ہیں نا، آپ اللہ کے گھر میں کچھ بھی دینا چاہیں تو اس مسجد کا پہلے حق ہے. تو آپ جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں سارے بولو اس کا پہلے حق ہے. کیا آپ اس میں غور کریں کہ میں اس مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، اس مسجد کی کوئی ضرورت ہے جو میں پوری کروں، میں جو کچھ دینے لگا ہوں؟ اور اس سے ہوگا کیا؟ اس سے یہ مسجدوں میں بھیک مانگنے والی رسم کیا ہو جائے گی؟ سارے بول لو. لیکن اب کسی سے پوچھ لو، اس کی پہلی بات ہی ہے نمازی توجہ ہی نہیں کرتے. اور نمازیوں میں بھی یہ بیماری ہوتی ہے، وہ اگلے محلے میں جا کر دیں گے، اپنی جہاں نماز پڑھتے اس کی فکر نہیں کریں گے. زکوٰۃ دینے والوں کو بھی یہی بیماری ہے، وہ اپنے رشتہ داروں کی، اپنے محلے والوں کو نہیں دیں گے، اگلے محلے میں جا کر دیں گے. مصیبت اصل واہ واہ کی ہے. سارے بولو کس کی ہے؟ ذرا واہ واہ ہو جاتی ہے. واہ واہ کے پیچھے پڑتے ہوئے خود اپنا کام بھی ہم خراب کر لیتے. اللہ کے یہاں بھی خراب ہو گیا، دنیا میں بھی کیا ہو گیا؟ بولو خراب. ایک کام اپنے ہاتھ سے لگانا، اپنے سامنے ہونا، پھر اس کو وقتاً فوقتاً دیکھ کے خوش ہونا. آپ بتاؤ اس کی تو کیفیت ہی ہو رہا ہے. آپ نے اپنی بہن کو زکوٰۃ دی، وہ پاؤں پہ کھڑی ہوگی، خوشحال ہو گئی، تو آپ بتاؤ بہن خوشحال ہو، بھائی کا دل خوش نہیں ہوتا؟ ماں باپ کا نہیں ہوتا؟ تو پھر تو بہرحال اللہ رب العزت واقعہ بیان کر رہا تھا. ولید بن عقبہ، اس کو بھیجا کہ جاؤ کیا وصول کر کے آؤ؟ زکوٰۃ. اب مسئلہ یہ تھا کہ قبیلہ ہے مستلق کے ایک شخص کے ساتھ اس شخص کی پرانی کوئی لڑائی جھگڑا چل رہا تھا. اس قبیلے نے جب ان کو اطلاع پہنچی کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا ہے، وہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا ہم علاقے سے باہر نکل کے استقبال کرتے ہیں، اور پورے نیزے تلواروں کے ساتھ، جس طرح آج کل توپ کی سلامی دی جاتی ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا ہم اس کا کیا کریں گے؟ استقبال کریں گے. اب ان کے ذہن میں استقبال تھا. اس نے جب لوگوں کو یہ سارے ہتھیاروں کے ساتھ دیکھو، انہوں نے کہا لو جی میری خیر نہیں. انہوں نے وہیں جناب گھوڑے کو ایڑی لگائی، وہ واپس آ کر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی کہ میں تو جناب جا رہا تھا، جب میں نے ان کو دیکھا وہ تو تلواریں لے کے کھڑے تھے، وہ تو میری جان لینے لگے، میں تو شکر جان بچا کے آ گیا. اب یہ بات کہی تو مجلس میں جو لوگ تھے، ساری بات ان کو بڑا غصہ آیا کہ یہ تو پھر وہ حرکت ہوئی کہ وہ اسلام سے پھر گئے. اگر ایک اسلام کا حکم ہے، کون سا بولو بھائی؟ زکوٰۃ. تو وہ لینے کے لیے جو شخص آ رہا ہے اس کو تو زکوٰۃ دینی چاہیے تھی، وہ تلواریں لے کر اس کے مقابلے پہ آ رہے. خود یاد رکھنا تفسیروں میں موجود ہے، حضور کی ذات کو بھی غصہ آیا، جنہوں نے یہ کیا کی ہے، ان کو تو ایسے کرنا. تو اب بتاؤ حضور عالم الغیب ہے، دیکھو قدم قدم پہ واقعات ہے. لیکن عجیب بات پتہ نہیں وہ لوگ پڑھتے ہی نہیں. سنن بچاروں کو وہ دوسری چیزوں سے فرصت ہو تو قرآن کی طرف بھی ہے. اب حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کے ایک بڑے سردار کو پیغام بھیجا. اب پیغام کیوں بھیجا؟ اگر پتا ہوتا تو پیغام بھیجنے کی ضرورت ہے؟ الٹا اس کو ڈانٹتے، اور خدا کے بندے وہ تیرے استقبال کے لیے آئے تھے. حضور نے یہ نہیں فرمایا.
حضور بھی ناراضگی کا اظہار کیا کہ ان کے ساتھ پھر جہاد کریں گے. کیا کریں گے بولو؟ ہاں یہ گویا کہ فریضے کا انکار کر رہے. اس لیے ایک سردار کے بعد پیغام بھیجا اپنی اس تشویش کا کہ تم نے یہ کیا کیا، کیا وجہ ہے، بیان کی جائے. ہاں جی، اور اگر یہ نہیں کہ واقعی تم پھر گئے ہو تو پھر تمہارے ساتھ دوسرا معاملہ ہو، کوئی اور ہے تو اس کی وجہ بتاؤ. تو جب اس سردار کو یہ بات پہنچی، کیونکہ وہ خود بھی شامل تھا، اس کو افسوس بھی، اس نے ساروں کو جمع بھی کر. اس نے کہا چودھری صاحب تھوڑا استقبال تھوڑے گلے پیر نہ ہے، تھوڑا استقبال بولو. اس سے یہ بھی ذہن میں رکھیے استقبال بھی حالات کے اور اگلے کے مطابق کرنا چاہیے. ہاں جی، وہ بعض ہمارا بھی آتا ہے استقبال کرنے کے لیے، ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے، پیچھے والا گھر پہنچ گیا، تالے لگے دیکھے، وہ اگلے گھر چلا گیا. ہاں جی، انہیں استقبال والے وہ تو واپس آئے، اگے کوئی شاید نہیں، انہیں اونوں ناراض ہو رہے، اونوں ناراض ہو رہے. اے کرا تو ساڈا انتظار نہیں کی تو کہتے تسی اطلاع نہیں دی تھی. سر بولو ایسی بات ہے نا. اب وہ آ کر کہتا ہے میں نے کہا شاید میری وجہ سے تالے لگا کے چلے گئے. ہاں جی، تو میں سیدھا ہی پھر پینڈ چلا گیا. یہ جب عمر حج سے آئے نا، یا کوئی باہر سے آئے تو ایسا معاملہ ہو جاتا ہے نا. وہ ہمارے گاؤں کا نا ایک بڑا کمزور غریب آدمی تھا، نوجوان. ہاں جی، تو وہ نا سعودیہ چلا گیا، یہ حقیقی واقعہ ہے. تو وہاں سے واپس آنے لگا، اس نے ماشاءاللہ خوب پیسہ لا کے لے آ رہا تھا، کمائی شمائی. وہ آج کل ہوتا نا پرائز دیں گے ہم گھر والوں کو، وہ پرائز کے چکر میں پڑ گیا. لاہور اترا، لاہور سے اس نے جناب وہ گاڑی کرائی جی، اور سیدھا جی اچانک گھر پہنچنا ہے. وہ گاڑی والے نے بھی حالات دیکھے، مال شال دیکھا، اکیلا دیکھا. اس نے وہ ظالم نے اس بیچارے کو راستے میں لوٹ لی، سارا کچھ لے کے باندھ بوند کے پہن کے چلا گیا. سمجھے؟ وہ لوگ کوئی گزر رہے تھے، انہوں نے اٹھایا. پھر وہ بیچارہ اس حال میں گھر پہنچا کہ جناب تشدد بھی ہوا، وہ سارا کچھ بھی کیا. یہ پرائز بعض دفعہ گلے بھی پڑ جاتے ہیں جی. تو اس لیے ہمارا اسلام ہمیں کہتا ہے سفر سے واپس آؤ نا تو اچانک گھر میں نہ ہو، خاص طور پہ رات ہو نا تو اطلاع دے کے کیا کر کے بولو بھائی، ہاں، تاکہ تمہارے لیے کھانے کا بھی انتظام ہو، تمہارے لیے بستر کا بھی انتظام ہو. اگر کوئی اور ضروریات ہے، ہاں جی، انسانی ازواجی معاملات بھی ہے، تو وہ بھی سارا ذہنی طور پر سارا معاملہ درست ہو. ہاں جی، یہ اچانک پرائز والا سلسلہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر کیا ہوا، اس قبیلے نے، سردار نے ساروں کو جمع کیا تو وہ بھی حیران ہو گئے. وہ خود حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا حضور ہم تو اس کے استقبال کے لیے حاضر ہوئے تھے کہ آلم و سالم و مرحبا، حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آ رہا ہے، تو اس کا شاندار کیا کیا جائے بولو؟ ہاں، اس کو پروٹوکول دیا جائے، پھر اس کی خدمت میں زکوٰۃ پیش کی جائے. ہم تو اس چکر میں تھے، ہمارا دوسرا کوئی ارادہ. تو یہ آیت مبارکہ اللہ نے اتار کر ساری انسانیت کو تنبیہ کر. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم بلا وجہ کسی قوم کو بجہالت تکلیف دو، اور فَتُصْبِحُوا بعد میں تم جناب عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، نادم ہوتے پھرو، پشیمان ہوتے پھرو، شرمندہ ہوتے پھرو. یار غلطی ہو گئی، میں نے پتہ نہیں چلیا. فرمایا جملے سے پہلے ذرا سوچ لینا. اس لیے ہمیں پہلے حکم کیا ہے، پہلے سوچو، پھر کیا کرو، تول لو. تولنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ بات جو کہنے لگا ہوں یہ کتنی کا ہے، یعنی اگر غلط ہے تو اس کا اثر کتنا کو ہوگا، جھوٹ ہے تو کتنے کے درجے کا ہے، کتنی تباہی پھیرے گا، سچ ہے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے، اس کو پہلے سوچ لینا چاہیے. بعض انسان جھوٹ ہی بولتے نا پھر تباہی ہو جاتی ہے، اور پھر اس کو چھپانے کے لیے دوسرا تیسرا چوتھا. وہ جیسے مذاق کرتے ہیں تو مذاق گلے پڑ جائے تو پھر انکار کر دیتے، جھوٹ بول جاتے. تو اس لیے یاد ہے پہلے پھر اس کا وزن کرو بات کا، ہاں جی، اچھی ہے بری ہے، اور اس کے بعد پھر کیا کرو، بول لو. تو بلا وجہ نہیں بولنا چاہیے. آج وہ جو ہم جملہ بولتے منہ سے نکل گیا، تو اگر یہ اصول ذہن میں ہو نا، پہلے سوچنے والا پھر تولنے والا پھر، تو بعد میں معذرت نہیں ہوتی، اس کی نوبت نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو خاص طور پہ یہ جو 5واں اصول معاشرے کے طور پہ ہے، آج میرے بھائی اس کی بڑی کمی ہے، آج عمومی طور پر اس پر عمل نہیں ہو.
گھر میں بیوی ہے تو وہ سنی سنائی بات پر شور کے خلاف پلاننگ بنا لیتی، شور باہر سے کوئی بات سنے وہ بیوی کے خلاف بنا دیتے، بھائی بھائی کے خلاف بنا رہا ہے، اس لیے آپ نے دیکھو گا ہر گھر میں لڑائی۔ شاید اللہ ماشاء اللہ کوئی گھر ہو جس میں سارے آپس میں پیار محبت سے رہتے ہیں، ہر ایک کا اپنی سوچ اپنا نظریہ، اور یقین کرو تقریباً 99% غلط فہمی ہے۔ کیا بولو بھائی؟ کبھی دونوں کو بٹھا کر پوچھے نا کہ یار تمہارا معاملہ کیا ہے، وہ کہے گا میرا تو کوئی نہیں دئی، لاؤ دو بندے میں ابھی آپ کے سامنے دیکھ لیتا ہوں، کوئی ہے دو نہیں آپس میں بولتے مجھے دکھاؤ، سامنے بٹھا کر پوچھ لو کسی سے، ایک کہے گا میرا نہیں دئی انہوں پتنی کی، اس سے پوچھ کہے گا میرا کوئی نہیں پتنی ہے۔ اللہ کو پوچھیں گے تو آپ حیران ہو جائے گی، اتنی لمبی داستان، اس نے فلاں موقع پہ یہ کیا فلاں موقع پہ یہ کیا، لیکن منہ پہ کوئی بھی نہیں بولے گا، یہ غلط بات ہے۔ اور وہ کیوں کہہ رہا ہے سارا؟ اس نے صرف سنی سنائی ہوئی باتیں یاد کی ہوئی ہیں لوگوں کی، منہ پہ اس کے بھی کچھ نہیں بات ہوئی۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا الله محمد رسول الله